اللہ رب العزت کو یہ بات جو ہے پسند ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام مرتبہ اور اس کی بارگاہ میں عزت چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے۔ اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ اس کی تخلیق ہے، وہ اس کا خالق ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ رب العزت نے اسے گناہوں سے بھی پاک کر دیا۔ بلکہ ہمیں تو احادیث مبارکہ سے یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اسے جنت عطا کر دی۔ یہ معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی کہ اگر کوئی مکھی کے ساتھ رحم کرے، اگر کوئی کتے کے ساتھ رحم کرے، اگر کوئی بلی کے ساتھ رحم کرے، اگر کوئی مطلقاً کافر کے ساتھ رحم کرے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ مسافر ہے، اس کو جو ہے نا کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کو دے دی، مطلقاً کس بنا پر؟ پتہ ہے کہ کافر ہے، مگر اس بنا پر کہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، یہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر پر بنی آدم کا تاج رکھا ہے اور عزت کا تاج رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق پر رحم کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا سنا کہ ایک رائٹر، ایک کتاب لکھنے والا، وہ عالم دین تھا، جو بھی تھا، اس نے جب کسی کتاب کو لکھنا چاہا اور وقت تھا وہ دوات اور قلم کا، دوات سے سیاہی قلم کے ساتھ جب لکھا جاتا تھا، تو جب اس نے وہ رائٹر جب لکھ رہا تھا کچھ، تو پھر ایسا ہوا کہ ایک مکھی آ کر اس قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ جو اس نے قلم کو ڈبویا تھا سیاہی کے اندر، اور سیاہی اس قلم پر لگی تھی، اور وہ مکھی آ کر اس کو چوسنے کے لیے، سیاہی کو چوسنے کے لیے بیٹھ گئی، تو رب کائنات نے اتنا رحم کیا کہ اس ایک جاندار پر اس حسن سلوک کی وجہ سے رب کائنات نے اس شخص کو بخش دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ مکھی پر رحم کیا تو رب کائنات نے کیسا کرم کیا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب گزرا ہے، آپ سنتے رہے کہ بخاری شریف کی حدیث کہ وہ ایک مرد تھا یا ایک عورت تھی، یا دونوں واقعات جدا جدا ہیں۔ مرد بنی اسرائیل میں تھا تو کتے کو دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، تو اس نے کنویں سے پانی نکالا، اس کو پلایا، اور رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وہ آخرت کی خبریں دیں جو کچھ آگے ہونے والا ہے، فرمایا کہ اس سبب رب کائنات نے اس شخص کی بخشش کر دی کہ اس نے کتے پر رحم کیا۔ یہی واقعہ بخاری مسلم کے اندر جو ہے وہ ایک فاحشہ عورت کے لیے بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، مگر فاحشہ تھی، بے حیا تھی، ان کو جو ہے نا یعنی گندے کاموں میں مشغول تھی، مگر اس نے کتے کو پانی پلایا۔ یعنی کہ ایک واقعہ یوں آیا کہ اس نے پانی پیا خود، تو پانی جو نیچے گرا زمین پر تو وہ زمین گیلی ہوئی، تو کتا آیا اس گیلی زمین کو چاٹنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے تو ضرور اس کو پیاس لگی ہوگی، اس نے پھر پانی نکالا، کتے کو پلایا۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جب وہ پانی کنویں میں اتری تھی اس کی سیڑھیوں سے، اور جب پانی پی کر واپس آئی تو کتا جو ہے وہ کنویں کے باہر جو ہے ہانپ رہا ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائے ایسی پیاس کے اندر، تو اس نے پھر دوبارہ گئی کنویں کے اندر، اپنے موزے کے اندر جو ہے پانی نکالا، کتے کو پلایا۔ تو اس بنا پر رب کائنات کے پیارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ سنایا کہ اس بنا پر رب کائنات نے اس فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق پر اگر کوئی رحم کرے، حسن سلوک کرے، تو رب کائنات کیا فرماتا ہے، کیا کرتا ہے کہ رب کائنات وہ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی تو آپ نے سنی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، اور وہ بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت گزار تھی،
ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتی تھی، مگر چھوٹا سا کام یہ سرزد ہو گیا کہ بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، بلی کو اس نے چھوڑا نہیں تھا، باندھا تھا، اور اسے کھانا بھی نہیں ڈالتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی باندھے باندھے مر گئی۔ جو مر گئی تو اس کے پلے، اس خاتون کے پلے، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بہت تھیں، مگر اس بنا پر رب کائنات نے ان کی ساری نیکیوں کو رائگاں کر دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق اور وہ بھی بلی پر ظلم کیا تھا کہ باندھ رکھا تھا، اور اسے چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ خود حشرات الارض کھائے، اپنی خوراک خود تلاش کرے، اور نہ وہ خاتون اس کو جو ہے کھانا دیتی تھی۔ اس بنا پر رب کائنات نے اس عابدہ زاہدہ کی عبادت و ریاضت کو بیکار کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ رب کائنات کی یہ عیال ہے۔ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو رب کائنات اس سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو چیز ضرر پہنچانے والی نہیں، جو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے، ان پر ظلم کرنا جو ہے یہ ناروا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر چیونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو چیونٹیوں کو اگر وہ بندہ نیچے دیکھ کر چلے تو پھر چیونٹیوں کو بھی روندنی دینا چاہیے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ جن جن جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو رب کائنات اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کو مار دو، تو ان کے اندر بھی حکمت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ انسان کے دشمن ہیں۔ اگر وہ ان میں سے بھی مثلاً پاگل کتے کے حکم ہے کہ انہیں مارو، مگر عام کتے کے متعلق نہیں ہے کہ جو نہیں کاٹتا ہے اسے مارنا، ان کو سزا دینا، کھانا نہ ڈالنا، یا اس کو بند کر دینا۔ اسی طرح سے اس کے لیے بھی منع ہے۔ کتے کو رکھنا گھر کے اندر شوق کے طور پر منع ہے، شوق کے لیے کتا گھر میں رکھا جائے، یا تصاویر جو ہے شوق کے لیے رکھی جائے، تو تصویر اور کتا جس گھر کے اندر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مگر یادگار کے طور پر تصویر کا رکھنا بھی جائز ہے، تعظیم کے طور پر نہیں، تعظیم کے طور پر منع ہے۔ کوئی اپنے پیر و مرشد، اپنے کسی کی تعظیم کے طور پر کوئی تصویر رکھے، شریعت نے منع کیا۔ یادگار کے طور پر استاد کی تصویر، والد کی تصویر، بہن بھائیوں کی تصویر اپنے پاس محفوظ کرنا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور کتا بھی جو ہے وہ حفاظت کے لیے رکھنا جو ہے، شکار کے لیے رکھنا جو ہے وہ بھی جائز ہے، مگر شوق کے طور پر کتا رکھنا بھی منع ہے کہ اس میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر تصویر وہ جو ادباً تعظیماً رکھی گئی ہوں کہ وہ کسی پیر و مرشد کی تصویر ہے تو اس کو دیکھ کر اس کی تعظیم کرتا ہو، توقیر کرتا ہو، یا جو ہے کتا رکھا ہے تو شوق کے لیے رکھا ہے، تو فرمایا ایسے گھر کے اندر جو ہے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بات شروع کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر جو ہے جب رحم کیا جائے تو رب کائنات جو ہے وہ رحم فرماتا ہے۔ اور یہ حکم کیونکہ انسان مکلف ہے نا، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق رب کائنات نے تمام مخلوق میں سے افضل کی ہے، اعلیٰ کی ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو رب کائنات نے انسان کی تخلیق سب سے اچھی فرمائی ہے، پھر انسان کو ہی، جنوں کو اور انسانوں کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب کائنات نے انسان اور جنوں کو رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہذا انسان اور جن مکلف ہیں، اور اس کے ماں سوا ساری مخلوق مکلف نہیں ہے۔ جانور جو ہیں اگر وہ بھی جو ایک دوسرے پر دیکھتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے، مارتا ہے، سینگ والا جانور ہے، بغیر سینگ کے والا مارتا ہے، تو آخرت کے دن جب میدان معاشر بپا ہوگا تو اس دن ان کی آپس کے اندر ان کا ظلم کا بدلہ دے دلا کر، یعنی بغیر سینگ والے جانور کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور ظلم کا بدلہ دے دلا کر ان کو ملیہ میٹ کیا جائے گا۔ مگر انسان کے لیے ابد الآباد کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میدان محشر کا وہ دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا،
اس کے بعد ہی انسان کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، جو وہ زندگی ہے کہ جن کا اینڈ ہی نہیں ہے، جن کا بالکل اختتام ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس زندگی کے بارے سوچنا چاہیے۔ انسان کو مکلف بنایا، انسان کو بنی آدم کا تاج جو ہے، عزت کا تاج جو ہے وہ انسان کے سر پر رکھا، اور انسان کو رب کائنات نے تمام مخلوقات میں سے افضل، اعلیٰ، احسن پیدا کیا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے انسان کو ہی مکلف ٹھہرایا اور انہیں ہی حکم دیا کہ یہ مخلوق جتنی بھی یہ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ ساری مخلوق تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، لہذا یہ میں رب کی یہ پیداوار ہے، یہ میں نے انہیں بنایا ہے، میں ان کا خالق ہوں۔ تو جب خالق ہوں تو مجھے ان تمام چیزوں سے پیار ہے، لہذا تم اے انسان، تم میں سے بھی میرا قربت کو پانے والا وہ شخص ہوگا جو میرے اس عیال کے ساتھ، اس کنبے کے ساتھ، میری اس مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے گا۔ اور تم اس دنیا کے اندر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو۔ رب کائنات نے انسان کو اپنا گواہ بنایا ہے اس کائنات کے اندر۔ حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک جنازہ آیا۔ جنازہ جب سامنے آیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ جنازہ گزرا تو آپ کے قریب ساتھ جو بیٹھے تھے صحابہ، انہوں نے کہا واہ واہ، بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ لوگوں نے تعریف کی، اس جنازے کی تعریف کی۔ جب تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرنے پر فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ بس تھوڑی دیر گزری، دوبارہ جنازہ آیا اور جنازہ آیا۔ تو جب وہ جنازہ گزرا تو پوچھا کہ فلاں کا جنازہ ہے، تو لوگ ان کی برائی کرنے لگے، کہنے لگے بہت برا انسان تھا، بڑا ظالم تھا، فلاں تھا فلاں تھا۔ جب برائی کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام جو ہے وہ تعجب میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ جب ایک جنازہ آیا اور ان کے سامنے جب اس کے لیے بھی آپ نے واجبت فرمایا، جب دوسرا جنازہ آیا اس کے لیے بھی واجبت فرمایا، ان دونوں کے لیے کیا واجب ہو گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جس کے متعلق جو گمان کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گواہی کو قبول کرے گا۔ وہ جنازہ جو تمہارے سامنے گزرا تو اس جنازے کے متعلق تمہارا گمان، وہم گمان، خیال یہ تھا کہ یہ اچھا ہے، تم سب نے ان کے متعلق گواہی دی اچھا ہے، تو رب کائنات نے تمہاری گواہی پر ان پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور جب دوسرا جنازہ آیا تو تم تمام جو ہے ان کے متعلق یہ خیال کرنے لگے یہ برا ہے، یہ ظالم تھا، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا نہیں کرتا تھا۔ جب تم نے ان کی جو ہے برائی چاہی اور برائی پر گواہی دی کہ برا ہے، تو رب کائنات نے تمہاری گواہی پر ان پر جہنم کو واجب کر دیا۔ تو دیکھیے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی اہمیت کیا ہے۔ انسان کی ویلیو بہت ہے۔ انسان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور پھر وہ جو خلیفہ بنایا ان کے جو پیروکار بنے ان کی شہادت پر جو ہے رب کائنات فیصلہ فرما رہا ہے۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ اور وہاں پر جنازہ ان کا پڑھو تو اس کی کوئی برائی اگر تمہارے سامنے ہے تو اس برائی پر پردہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عیب پر کوئی پردہ دیتا ہے تو رب کائنات ان کے عیب پر پردہ دے دیتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی پردہ دری کرتا ہے، کسی کے جو ہے نا گناہوں کو اچھالتا ہے، وہ تشہیر کرتا ہے، تو رب کائنات جو ہے ان پر پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا پردہ چاہتے ہیں، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان انس ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ ہم تو آج اس دور کے اندر ہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے گناہوں کے اندر صرف ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ایک تو رحم کریں،
دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر اور اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر ان کی پردہ پوشی کریں، پردہ داری نہ کریں۔ اگر کسی کے گناہوں پر پردہ دے دیا تو رب کائنات بھی ہمارے گناہوں پر پردہ دے دے گا۔ اور جب کسی جنازے کے اندر شریک ہوں، اگر کمی کوتاہی کو جانتے بھی ہیں تو اس وقت چونکہ اب مرنے والا جو ہے وہ ایک ضرب مثال بھی ہے کہ مرنے والا تو ککھ نہیں برداشت کرتا، کچھ برداشت نہیں کرتا، مرنے والے کے لیے اچھا گمان کیا جائے۔ جب جنازے کے اندر وہ بھرا مجمع جو ہے وہ سب اس کی تعریف کر دے تو رب کائنات ان کے گمان کے متعلق رب چاہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کچھ کرتا رہا، یہ علل اعلان کیا کرتا رہا، یہ چھپ چھپا کیا کرتا رہا، یہ تنہائی میں کیا کرتا رہا، یہ مجالس میں کیا کرتا رہا۔ میری ذات تو علام الغیوب ہے، ایک ذرہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مگر اے میرے بندو، جب تمہارا گمان ان کے متعلق درست ہو گیا، تم نے گواہی دے دی کہ یہ نیک تھا، تو میرا کیا جاتا ہے بخشنے میں؟ تمہارا گمان یہ ہوا کہ اچھا تھا، لو تمہاری گواہی پر میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ تو رب کائنات کی مخلوق جو ہے، یا رب کائنات کی مخلوق پر رحم کرنا بھی اللہ کی قربت کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ان کے متعلق اچھا گمان کرنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے سبب رب کائنات ہم پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا دن جو ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، میدان معاشر میں رب کائنات کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو رب کائنات فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہ باری تعالیٰ تو علا کل شیء قدیر ہے، تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا وہ فلاں ایک بندہ بھوکا تھا، تجھے پتہ تھا کہ بھوکا ہے، وہ مفلس ہے، غریب ہے، مگر اس کے پاس جا کر تجھے مال و متاع ملا تھا، تو نے ان کی بھوک کو، پیاس کو تو نے مٹایا نہیں، ان کو کھانا نہیں کھلایا، ان کو پانی نہیں پلایا۔ اگر ان کو اس وقت تو کھانا کھلاتا تو مجھے ان کے قریب پاتا، یعنی میری رحمت کو اپنے پاس پاتا، میں تیری بخشش کا سما کر دیتا، مگر تو نے ان پر رحم نہیں کیا، تو لہٰذا ایسا ہے کہ تو نے مجھے نہیں کھلایا، تو نے مجھے نہیں پلایا، بیمار تھا میں، میری بیمار پرسے کے لیے نہیں آیا۔ باری تعالیٰ تو کب بیمار ہوتا ہے؟ تجھے تو اونگ نہیں آتی، تجھے تو نیند نہیں آتی، تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرا بندہ بیمار تھا، تو اس کے پاس اس کی بیماری پرسی کے لیے نہیں آیا، ان کے لیے علاج معالجے کے لیے نہیں آیا، اگر تو ان کے پاس آتا تو میں رب کو ان کے قریب پاتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ بندہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے، یہ سمجھایا ہے اس بات کے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر اگر کوئی مفلس ہے، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی نادار ہے، اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی بیوہ ہے، تو وہ ہمارے ارد گرد پڑوس کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ رب کائنات نے جو ہمیں جتنا عطا کیا ہے، اگر اس کو ہم ان پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی، رب کائنات کی رحمت حاصل ہوگی، رب کائنات ان پر رحم فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے ابھی سنا کہ وہ خاتون تھی، خاتون جو ہے نا وہ اگر کتے کو پانی پلا رہی ہے تو رب کائنات جو ہے ان پر کیا کرم فرما رہا ہے۔ فاحشہ ہے، وہ بےہودہ عورت ہے، مگر ایک اللہ کی مخلوق پر اس نے رحم کیا تو رب کائنات نے ان کی بخشش فرما دی۔ اور اگر کوئی انسان پر رحم کرے، کوئی مسلمان پر رحم کرے، اڑوس پڑوس کے کسی بے سہارا پر رحم کرے، تو یقین مانیے کہ رب کائنات کی رحمت کس قدر جو ہے اس پر برسے گی۔ تو یہی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ہمارا معاملہ کچھ عجیب غریب ہو گیا ہے، ہم جو ہے نیکی کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تعاون کرو، وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
وہ عدوان ظلم اور گناہ کے کاموں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل نہ کرو، جبکہ ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سنگت کو، ہم دیکھتے ہیں اپنے رشتے کو، ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو کہ ہمارے ہاں جو ہے اگر کوئی کسی پر ظلم کر کے آیا ہے تو وہ ظالم ہمارا دوست ہے، گواہی کے لیے بھی ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی رشتہ دار ہے گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا چچے کا بیٹا ہے، یہ ہمارا چچا لگتا ہے، یہ ہمارا بیٹا لگتا ہے، یہ ہمارا باپ لگتا ہے، جبکہ گواہی کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کے متعلق جو ہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ان کے خلاف گواہی نہ دی، وہ جبکہ ظالم تھا، اس نے وہ کام کیا تھا، اس کے متعلق گواہی نہ دی، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بے حیائی اور گناہ کے کاموں کے اندر جو ہے، ظلم اور گناہ کے کاموں کے اندر جو ہے وہ تعاون نہ کرو۔ اور آج کل اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ ظلم اور گناہ کے کاموں کے اندر کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہ کرے بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھارا جا سکتا ہے، اس کے اندر سدھار آ جائے گا، اس کے اندر جو ہے بہتری آ جائے گی۔ جب پتہ ہے کہ میں چاہے ظلم کر بیٹھا ہوں، میرا تو فلاں رشتہ دار جو ہے وہ اس عہدے پر ہے، ایک فون کرے گا میرے سب کچھ خلاصی ہو جائے گی، میرے ہاں تو اتنا بڑا کنبہ قبیلہ ہے، ایک فون کروں گا 20 لوگ جمع ہو جائیں گے، چاہے میں حق پر نہیں ہوں اس کے باوجود میرا وہ ساتھ دیں گے۔ تو اس معاملے پر ظلم بڑھتا ہے، اس کے اندر ظلم کے اندر جو ہے زیادتی ہوتی ہے، اور مظلوم جو ہے وہ مظلوم مزید جو ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ رب کائنات کا حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، اور امر فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ امر یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، بے شک تعاون کرو، تعاون کرنے کا حکم ہے، مگر کیسے؟ فرمایا کہ تعاون کرو نیکی کے کاموں کے اندر، تقویٰ کے کاموں کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور بے حیائی اور برے کاموں کے ساتھ، ظلم کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اور پھر اپنی جو اللہ کی مخلوق ہے جس کو رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کس طرح بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کنبے خاندان سے پاک ہے، مگر جس طرح ہمیں اپنا کنبہ عزیز ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق عزیز ہے۔ تو رب کائنات کے کنبے کے ساتھ، اللہ رب العزت کے خاندان کے ساتھ، یعنی جو تخلیق ہے، سے مراد تخلیق ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ من ینفع الناس خیر الناس، فرمایا خیر اچھا بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، لوگوں کے لیے بہتر، جو لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ اچھا انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا ہے، ایک ترازو دیا ہے، دیکھو کہ وہ مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، فرمایا کہ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کا تعلق کیسا ہے۔ اگر اس کا تعلق اپنے خاندان اور اس کے ساتھ بہتر ہے تو فرمایا کہ وہ اچھا انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی، فرمایا میں اپنی اہل کے لیے اچھا ہوں، لہٰذا ہر شخص اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، قوم قبیلے کے لیے انہیں اچھا ہونا چاہیے، یعنی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو،
اس کی ایکو ہے نا، ایکو والی، ایکو بند کر دیں بالکل، یہ ابھی شروع ہو گیا۔ رب کائنات نے جو فرمایا ہے کہ وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے صرف اس کو گمان کرنا تھا بس، یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ زندگی موت لکھی جا چکی ہے، مگر اس میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی جتنا بھی زندگی ہے وہ تو کٹنی ہے نا، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی جتنا تھی وہ تو لکھی ہوئی ہے، مگر وہ اتنا آسان اور بہترین ہو جاتی ہے کہ وہ بندے کی زندگی پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی اتنا آسودہ ہے، اتنا بہتر ہے، گویا کہ زندگی بڑھ گئی ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، آج مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص یہ روتا ہے کہ مہنگائی ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس کا نسخہ بتایا ہے، فرمایا کہ مہنگائی کا توڑ، غربت کا توڑ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کو جوڑو۔ اس رشتہ جوڑنے کی وجہ سے رب کائنات اتنا کرم کرے گا، رزق کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا، عمر کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہ سارا کچھ سبق جو ہے صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے۔ ایک جنگ تھی، جنگ موتا، اس کے اندر جو ہے حضرت حذیفہ عدوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنا چچا زاد کو تلاش کر رہا تھا، ہاتھ میں میرے جو ہے ہاتھ کے اندر پانی تھا کہ میرا چچا زاد کہیں ان زخمیوں کے اندر گرا ہوگا تو میں اسے پانی پلاؤں گا، تو میں ان کو تلاش کر رہا تھا۔ الغرض میں نے اپنے چچا زاد کو تلاش کر لیا، جب اس کو تلاش کیا تو میں نے ان کو اشارہ کیا پانی کا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ پانی چاہیے مجھے۔ جب میں پانی ان کے لیے انہیں دینے لگا تو ایک طرف سے آواز آئی العطش، پیاس، العطش کی آواز آئی، تو اس نے میرے چچا کے بیٹے نے، چچا زاد نے اشارہ کیا کہ مجھے نہیں، اشارہ کیا پہلے ان کو پلاؤ۔ تو جب میں ان کے پاس گیا، ان کو پانی دینے لگا تو آگے آواز آئی دوسرے کی کہ العطش، مجھے پانی پلاؤ۔ تو جب میں اس نے اشارہ کیا پہلے ادھر دو، پہلے وہاں دو، تو جب وہاں میں پہنچا تو ایک تیسری آواز آئی العطش، پیاس لگی ہے، تو اس نے اشارہ کیا مجھے نہیں، پہلے ان کو پلاؤ۔ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان سپرد کر چکا تھا۔ جب میں واپس پلٹا وہ تیسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ الغرض میں جب اب چچا زاد کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ تھا۔ آج اگر ہمیں ضرورت ہو اور کسی کو ضرورت ہو تو ہم ان کی بھی مدد نہیں کرتے، اور جائے کہ آج یہ جنگ موتا کا اس مقام پر، اور اسی کے متعلق کی روایت جنگ موتا کے متعلق یہ بھی آئی ہے کہ 5 آدمیوں کا معاملہ تھا۔ جب ایک نے پانی مانگا تو پلانے والا ساقی جو تھا ان کے پاس گیا تو وہ پانی دینے لگا، تو دوسرے سے آواز آئی العطش، پھر اس نے اشارہ کیا کہ مجھے نہیں، پہلے ان کو دو۔ پھر وہاں گیا تو تیسرے، چوتھے، پانچویں کے پاس۔ الغرض کسی نے جب العطش کی آواز آئی، انہوں نے اپنی جان پر دوسرے کو فضیلت دی۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کو سپرد کرنے میں غنیمت جانی، مگر یہ اثار، یہ قربانی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے رکھی۔ الغرض پانچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جان سپرد کر دی، مگر اثار کا ایک ایسا طریقہ امت مصطفیٰ کو سکھا کر گئے کہ لوگوں اللہ کی مخلوق پر اثار کرو، اپنے ایک دوسرے پر اثار کرو۔ تمہارے پاس تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ جو اللہ نے واجب صدقہ رکھا ہے وہ تم ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اثار کا حکم دیا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، وہ کہتے ہیں کہ میرے جان جاتی ہے تو جائے، مگر میرے دوسرے مسلمان بھائی کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف جو ہے ان سے دور ہو جائے۔ اب ایک معاملہ جو ہے آپ یہاں رکھیں کہ یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر اس کو دیکھیں کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے، وہ ایک دوسرے پر فضیلت دے رہے ہیں، اپنی جان کو دوسرے پر قربان کر رہے ہیں،
حالانکہ چور و چور ہیں زخم کے ساتھ، جنگ کا غزوے کا موقع ہے، مگر اپنے آپ کو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، خود پانی نہیں پی رہے، حالانکہ پیاس لگی ہے، شاید چند گھونٹ مل جاتے تو زندگی کی رمق جاری ہو جاتی، مگر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ الغرض پانچوں کے پانچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جان سپرد کر دیتے ہیں۔ اور آج ایک معاملہ آج ہمارے ساتھ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا خیال ہوتا ہے؟ وہ کوئی رحم دل وہ لوگ ہیں آپ کی طرح، اللہ ہمارے دلوں کے اندر رحم پیدا فرمائے، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے جیبیں ٹٹول رہے ہوتے ہیں، اس وقت موبائل کو اپنے جیبوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کرنسی وہ نوٹ جو ہوتے ہیں ان کو چرا کر وہ اپنی جیبوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ معاملہ ایکسیڈنٹ کا ہے، ہاسپٹل میں لے جانے کا ہے، ان کا پانی پلانے کا ہے، ان پر رحم کرنے کا ہے، مگر کس دور کے اندر ہم آ گئے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول کر ہمیں کچھ یاد نہ رہا، اللہ کا خوف بھی نہ آیا کہ ہم جو ہے جو لت پت ہے خون کے ساتھ، جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم ان کی جیب سے اندر جو ہے وہ نوٹ نکال کر محفوظ کر رہے ہیں اپنی جیب کے اندر، وہ اب محفوظ کر رہے ہیں اپنے موبائل بھی اپنی جیب کے اندر، دینے کے لیے نہیں ہے کہ واپس دے دیں گے، بس یہ موقع غنیمت جانا ہے، یہ ایسا ہو گیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اپنے پاس رکھ لیں۔ ارے کہ یہ کیسا دور ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم اچھے طریقے سے اچھا حسن سلوک نہیں کر پاتے، برا سلوک کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے رب کائنات جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ یہ معاملہ آئے دن یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، یہ 15-20 دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، ہر جمعہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کا جوتا چرا لیا جاتا ہے، تو کیا ویلیو ہے جوتے کی؟ جوتا کتنے کا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نیا جوتا بھی پہن کر آیا ہے چلو ٹھیک ہے 5,000 کا 7,000 کا، تو وہ جوتا اگر پہن کر آئے، اکثر تو پتہ ہے نا کہ دور ہی ایسے کے اندر ہم آ گئے ہیں تو وہ 100-250 کی چپل پہن کر آتا ہے، مگر وہ بھی چرا لی جاتی ہے۔ اس جوتے کی ویلیو کیا ہے؟ مگر جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم آئے ہیں تو اس کو ہم بھول گئے، اللہ کے گھر کو بھی بھول گئے، رمضان المبارک کے مہینے کو بھی بھول گئے کہ رب کائنات نے اس ماہ کے اندر کتنا رحمتیں برکتیں رکھی تھیں۔ ارے یہ معاملہ آج جو رب کائنات نے ہمیں حکم دیا تھا کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کے وقول للناس حسنا، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بات کرو تو اچھی کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، وہ اگر مکھی ہو تو رحم کرو، اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اگر رائٹر اگر قلم کے اوپر مکھی کو وہ سیاہی چوسنے دیتا ہے، بخاری کے اندر ہے رائٹر کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کتے پر رحم کرتا ہے، بخاری کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک عابدہ زاہدہ بلی کو باندھ کر رکھتی ہے تو رب کائنات اس عمل کے سبب اسے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن کے اندر بھی ہے، یہ حدیث کے اندر بھی ہے، مگر ہم کس دور کے اندر آ گئے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کا رحم نہ رہا، بلکہ اللہ کی مخلوق جو دوسری تو ہے ہی ہے، مگر ہم جو مسلمان ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر رحم نہیں رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے در پہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہے، جان کے در پہ ہے۔ یہ سب کچھ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رب کائنات نے جو حکم دیا، فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، بے حیائی اور گناہ کے کام کے اندر جو ہے، گناہ اور ظلم کے کام کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا تعلق کرو، اچھا سلوک کرو۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمیں اس بارے سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلق خدا جو ہے اس پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا